کہ اپنے دین کے مددگار بنو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے انصار مدینہ کو تیار کیا تھا. ہاں، کیونکہ نبی کو اپنی مدد کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے. من ینصرنی، کون ہے جو میرا مددگار بنے، کون ہے جو میرا ساتھ دے. یہ کرتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا. لوگ جو طاقتور تھے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، جو کمزور تھے وہ ڈرتے تھے، وہ چپ کے ایمان لاتے تھے. تو گویا ایک بے کسی تھی آپ کے اوپر، بے کسی، کہ جو طاقت والے تھے وہ دھیان نہیں دیتے تھے. ایسا چیزیں فرماتی تھی کہ جب قریش نے اور ان طاقت والوں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے مدینے سے لوگ لائے، کہ مدینے کے لوگ آئے. ان کو نہیں معلوم تھا آپ کا کام. وہ تو آئے تھے حج کے مجمع میں. لوگ آتے تھے حج میں، اس زمانے میں جاہلیت کا حج کرتے تھے، تو حج کے مجمع میں آئے. حج کے مجمع میں رات میں آپ سے ملاقات ہو گئی، چونکہ حج کی راتیں چاندنی ہوتی ہے. لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں، لیکن حج کی جو راتیں ہیں 10، 11، 12، 13، یہ تو چاندنی راتیں ہوتی ہیں. تو چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا کہ اللہ کا نبی ہے، اور دعوت دی. ان کو آپ نے دعوت دی، اپنا کام سمجھایا، اپنا مقصد سمجھایا. تو وہ کہنے کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے یہودیوں سے سن رکھی تھی. پڑوس میں یہودی رہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا اور ہم ساتھ دیں گے، ہماری ترقی ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں کرتے تھے. تو وہ اپنی ترقی سوچیں، آپ کہنے لگے کہ وہ اپنی ترقی کریں، ہم اپنی ترقی کریں، اس لیے ہم ہی پہل کریں. یہودی پہل کریں، ہم پہل کریں. تو اپنی ترقی میں انہوں نے پہل کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی. یہاں سے انصار کا مسئلہ شروع ہوا. انصار کا مسئلہ شروع ہوا. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ جب یہ مکے والوں نے دھیان نہیں دیا، اللہ ان کو لایا. یہ اللہ کے دستور ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ دوسروں کو لاوے گا اور ان سے کام کرائے گا اور تم کو پیچھے ہٹا دے گا. چنانچہ قریش کو پیچھے ہٹا دیا. قریش محروم ہو گئے، جو نہیں مانے وہ محروم ہو گئے قیامت تک کے لیے، کہ ان کو محروم کیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ انہوں نے ناقدری کی ہے، انہوں نے ناقدری کی ہے تو ان کو محروم کیا. کہ ناقدری کرنے والے محروم رہتے ہیں، قدر کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. تو انصار کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے. پھر انصار آگے بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ساتھ دیں گے اور جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے. جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے. اپنے بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دیں گے. عباس ابن مطلب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، ان کو لے جانا چاہتے ہو، معمولی بات نہیں ہے. اگر تمہارے اندر ہے دم خم تو لے جاؤ، نہیں تو ہمارے پاس چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ دم خم کی بات آپ کرتے ہو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نبی کی نصرت کے لیے آپ کیا کیا شرطیں لگانا چاہتے ہیں؟ لگائیے، جو شرطیں ہیں ہم پوری کریں گے. ہاں، اس طرح اپنی آمادگی ظاہر کی کہ یہ نبی جو شرط لگا ہم اس کے لیے تیار ہیں. نصرت کا مسئلہ ہے. چنانچہ انہوں نے نصرت کو ایسی نصرت کی کہ اپنی نصرت کو انہوں نے ایثار تک پہنچایا، ایثار تک پہنچایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کی، اپنی راحتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. ہاں، کوئی پرواہ نہیں کی کہ راحت ہوگی، ضرورت پوری ہوگی، بھوک، کچھ نہیں، کام ہونا. تو اپنی نصرت کو
انہوں ایثار تک پہنچا دیا، یعنی اپنی ضرورتیں پیچھے کر دی، اپنی راحتیں پیچھے کر دی، اور جو لوگ آئے تھے ان کی راحتیں، ان کی ضرورتیں اور دین کے جو تقاضے تھے وہ اس کو آگے کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین سے تو اس لیے راضی ہو گیا کہ مہاجرین تو سب سے سچے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ ان کا تو چھوٹ گیا. کہ مہاجرین تو غریب ہو گئے، فقراء. ہجرت اتنی ایسی کی کہ وہ غریب ہو گئے، نصرت ایسی کی کہ ایثار تک پہنچائی کہ اپنی حاجتیں بھی نہیں دیکھی. اس لیے یہ دو طبقے ہو گئے، مہاجرین اور انصار. ان کو اللہ نے سچا کہا، یہ سچے ہیں. مہاجرین کو سورہ حشر کے آیتوں میں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. اور ان کو کہ انہوں نے جان مال اللہ تعالیٰ کے لیے لگائی تو یہ بھی سچے ہیں. یہ دونوں جماعتوں کو سچا بتایا. اور ساری دنیا کے مسلمان جو بعد میں آئیں گے ان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا. کہ سچے کون ہیں؟ کہ سچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر اپنے آپ کو قائم کر دیا، نبی کے طریقے پر. پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو، پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو. صادقین، سچے وہ ہیں جو اپنے اگلے بزرگوں، اگلے والوں کے طریقوں پر قائم رہے، وہ سچے کہلاتے ہیں. تو مہاجرین اور انصار سب زیادہ سچے ہوئے، اور بعد میں آنے والی امت کو ان کے تابع کیا کہ ان کے جیسے رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ حضرات سچے ثابت ہوئے اور ہم کو اس سچائی والے طریقے پر قائم رہنے کی دعوت دی. ان کی سچائی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. مہاجرین کی سچائی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کا تو سب کچھ لٹ گیا. انصار کی سچائی کہ مہاجرین کی خدمت بھی کی اور اپنی دین کی نصرت بھی کی. دونوں، ان کی خدمت بھی کی اور ان کی نصرت بھی کی. اس لیے یہ سچے ثابت ہوئے. بلکہ مہاجرین کے مقابلے میں انصار کی خدمت اور انصار کی نصرت بہت آگے بڑھی تھی کہ انہوں نے کوئی حاجت مہاجرین کی باقی نہیں چھوڑی جو ادا نہیں کیوں. گھر چاہیے تو گھر لے لو، بیوی چاہیے تو بیوی دینے کو تیار ہے. آپ کیسے سنتے ہیں ان کے رات دے کے کہ دو بیوی ہے، ایک کو طلاق دوں گا. تو بیوی چاہیے تو بیوی لے لو، گھر چاہیے تو گھر لے لو، مال چاہیے تو مال لے لو، زمین چاہیے زمین، ہاں ان کی زمینیں تھی، باغ بغیچے، یہ لے لو. کسی بات میں پیچھے نہیں. پھر دین کے لیے تقاضے آئے اللہ کے راستے میں جانے کے، جان مان لگانے کے، اس میں انصار آگے ہو گئے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے. ہاں، اور ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی. جب ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی تو مہاجرین نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، انصار آگے نکل گئے. انصار آگے نکل گئے کہ کیوں؟ کہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، ہمارے پرورش اور یہاں رہنے پینے کھانے پینے کا وہ بھی انتظام کرتے ہیں. اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو اس میں بھی آگے ہوتے ہیں. شہید بھی ان کے آدمی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو یہی مارے جاتے ہیں. ان کی شہادتیں زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. تو یہ تو سب باتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے. پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تو کوئی زیادہ کام کرے اس پر حسد آوے، یہ تو حرام ہے کہ ایک آدمی ہمارے کام میں، ہمارا ساتھی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سوچ سمجھ بھی ترقی کر رہی ہے. ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے حسد، جیسے شیطان کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا. ہاں، حالانکہ آدم علیہ السلام تھے، اللہ کی پسندیدہ بندے تھے. ان میں تو وہ ساری باتیں تھیں جو اللہ کو پسند آئے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا تھا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ آدم کو تو اللہ